خدا فرما رہا ہے کہ آپ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کریں، پختہ بات کریں، محکم بات کریں. وہ بات نہ کریں کہ جو آپ کو کل پریشان کر دے کسی بھی جگہ پر، وہ بات نہ کریں. قولوا قولا سدیدا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ بات ٹھیک ہونی چاہیے، بات لاجیکل ہونی چاہیے، بات حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں. دوسری دفعہ یہ کہ آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ کا کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے. دو علیحدہ باتیں ہیں. بات ٹھیک ہونا اور بات کو کرنے کا انداز ٹھیک ہونا، دونوں ٹھیک ہونے چاہیے. پھر وہ جا کر قول سدید بنے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات سچی ہوتی ہے لیکن اس سچی بات کو اتنے ڈھونڈے انداز میں کرتے ہیں کہ اس کی سچائی غائب ہو جاتی ہے. مذاق میں ایک بات کر دی، بات سچی ہے لیکن کیسے کر دی آپ نے؟ مذاق میں کر دی. کلاس میں مذاق ہو رہا تھا، آپ نے ایک سچی بات مذاق میں کر دی، صحیح بات مذاق میں کر دی. کیا اس کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں. اس بات کی اہمیت ہوگی کہ جو آپ اگر سنجیدہ بات ہے تو اس کو سنجیدہ انداز میں کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کی بات بعد میں اور بعد کی بات پہلے کر دی جاتی ہے. کوئی ان کا آپس میں ربط بھی نہیں بنتا، کوئی نتیجہ بھی نہیں نکالا جا سکتا. یہ بھی قول سدید نہیں ہے. قول سدید یہ ہے، سچی اور سیدھی بات یہ ہے، محکم اور پختہ بات یہ ہے کہ آپ بات کو اس انداز میں کریں، بات بھی سچی ہو اور اس انداز میں کریں کہ اگلا واقعہ اس کو سنجیدہ لے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حسن فعلی اور ایک ہوتا ہے حسن فاعلی. چیز اچھی ہوتی ہے، کام اچھا ہوتا ہے، آپ اچھے کر رہے ہوتے ہیں کام، لیکن اگر اچھے کام کو اچھے انداز میں نہیں کریں گے تو اس اچھے کام کی ساری اچھائی ختم ہو جائے گی. لیکن بعض اوقات آپ ایک غلط کام کو اتنے اچھے انداز میں کر دیتے ہیں کہ اس کی برائی ختم ہو جاتی ہے، برائی کم ہو جاتی ہے، اچھے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے کہ جب بھی بات کرے بات بھی صحیح کرے گا اور بات کو صحیح انداز میں کرے گا تاکہ اگلا بات اس کی بات کو سمجھ سکے، اس کے اوپر اثر انداز ہو. اور زبان یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو کھول کے رکھ دیتی ہے. ایک بندہ جو خاموش بیٹھا ہوتا ہے اس کی شخصیت لوگوں کے سامنے نہیں آتی، لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے اس کے بولنے کا انداز، اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کی آواز، اس کا لب و لہجہ، یہ اگلے بندے کو متاثر کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ شخصیت کس سطح کی ہے، اس کے اندر علم ہے یا نہیں ہے، یہ عالم ہے یا جاہل ہے، یہ شریف ہے یا غیر شریف ہے. یہ اس کی زبان سے پتہ چل جائے گا. جیسے ہی بولے گا ایک انسان اس کی شخصیت سامنے آ جائے گی. پہلے ڈگریز کو دیکھا جاتا تھا، ڈگری کو دیکھنے کے بعد مختلف ادارے آپ کو جاب دے دیا کرتے تھے. اب صرف ڈگری کو نہیں دیکھا جاتا، اب ڈگری سے زیادہ حتی آپ یونیورسٹی میں جائیں، یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آپ کا ایک امتحان ہوگا، انٹری ٹیسٹ ہوگا. ممکن ہے انٹری ٹیسٹ میں بھی آپ کے نمبر اچھے آ جائیں، پھر آپ کا ایک انٹرویو ہوگا. انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ انٹرویو حقیقت میں اسی زبان کے ذریعے آپ کی شخصیت کو پرکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ بولیں گے آپ کی شخصیت سامنے آ جائے گی کہ آپ کس سطح کی شخصیت ہیں. اب آپ کو خود اندازہ لگانا ہے کہ جب آپ اپنی زبان استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کی عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ گھٹیا قسم کے جملے اور ادبیات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، گھٹیا قسم کی آپ مختلف ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے؟
لیکن اگر آپ کی بات میں ٹھہراؤ ہو، آپ بات کے اندر جو الفاظ استعمال کریں وہ سوچ سمجھ کے کریں، اور آپ کی شخصیت کا اظہار آپ کی زبان سے ہو رہا ہو. اسی لیے مولانا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکلموا تعرفوا، یعنی آپ بولیں تو پہچانے جاؤ گے. اور پھر فرمایا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، ایک انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، جیسے ہی بولے گا اس کی شخصیت کھل کر سامنے آ جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ جو انسان کرتا ہے اس کی بنیاد اور ابتدا آنکھ ہے، اور اس آنکھ کے ذریعے ہونے والے گناہوں کو جو چیز ہوا دیتی ہے وہ آپ کی زبان ہے. ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ ہر روز صبح باقی تمام اعضاء انسان کی زبان کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ ہماری عافیت، ہماری بچاؤ، ہماری سلامتی آپ کے پاس ہے. اگر آپ نے صحیح اپنا کام کیا، ٹھیک جگہ پہ استعمال ہوئی تو ہم سالم رہیں گے. لیکن اگر آپ غلط استعمال ہو گئی، آپ سے غلط الفاظ نکل گئے، آپ نے غلط جگہ پر غلط جملہ استعمال کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری سلامتی کی کوئی ضمانت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زبان یہ وہ چیز ہے کہ جو باقی تمام اعضاء کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے اگر اس کو انسان اپنی عقل کے کنٹرول میں لے کر آئے. یہ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. کسی گالی بنا دیتا ہے، کیوں گالی تھی؟ وہ نکل گئی تھی. یہ کون سی بات ہے؟ آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہوتا ہے نا، آپ کی جب پوچھیں نکل گئی تھی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا جسم آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور خصوصاً آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب بھی بات کریں، اسی لیے کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے کیا کریں؟ تول لو. تھنک بیفور یو اسپیک. بولنے سے پہلے سوچیں کہ میں کیا بولنے والا ہوں، کیونکہ اس سے آپ کی شخصیت ظاہر ہو جائے گی. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا خاندان کیسا ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اٹھنا بیٹھنا دوست احباب کیسے ہیں. اسی لیے خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ غور کریں، خدا نے مومنین کو، یہ اتنی ہی آیت ہے، اس سے بڑی آیت بھی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اتنی اہم پیغام تھا کہ خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور پھر 3 لفظ استعمال کیے. کیا کہا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، کہ جب بھی بات کرو پختہ بات کرو، صحیح بات کرو اور صحیح انداز میں بات کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو مینٹین کریں، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کریں، اپنے والدین اور اپنے دوست احباب، اپنے ادارے، ان کو بدنامی سے بچائیں اور ان کی نیک نامی کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، تو سب سے بڑی چیز جس کو آپ کنٹرول میں لے کر آئیں وہ ہے آپ کی زبان. اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہے تو پھر کیوں غلط الفاظ نکلتی ہیں انسان سے؟ گالی کیوں نکلتی ہے انسان کے منہ سے؟ جس نے کبھی گالی نہ دی ہو وہ گالی دے سکتا ہے؟ جس نے کبھی گالی نہ سنی ہو وہ گالی دے سکتا ہے؟ یعنی جو بندہ گالی دے رہا ہے یا وہ پہلے گالیاں دیتا رہتا ہے یا ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں پر گالیاں دی جاتی ہیں. ماحول ایسا بنا دے کہ جہاں پر کوئی بندہ دوسرے کو گالی نہ دے، دوسرے کو غلط الفاظ میں، غلط انداز میں بیان نہ کرے، نہ پکارے. ماحول ایسا بنا دیں تو آپ کی زبان کبھی بھی گالیاں نہیں دے گی. خدا ہم سب کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنے اور اپنے قول کو
قول سدید بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و اطرتہ الطاہرین. بہت شکریہ.